قال الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. سورہ الرحمن کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے قیامت کے دن جن لوگوں کو بدلہ ملے گا، خوبصورت بدلہ ملے گا، بہترین اللہ رب العالمین ان پر انعامات اور اکرامات فرمائے گا. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان اکرامات کے حصول کا سبب بھی بیان فرمایا. سورۃ الرحمن کے اس آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے مکمل اپنی پاکیزہ جنت کا تذکرہ فرمایا. جنت کی مختلف نعمتوں کا ذکر، جنت میں رہنے کے لیے اہل جنت کے بالا خانوں کا ذکر، ہر طرح کے پھل اور ہر قسم کے پھل کے دو ذائقے جو کبھی ختم نہ ہونے والے ہوں گے، جو قریب ہوں گے ان کے. پاکیزہ بیویاں جو ان کے ساتھ بیاہ دی جائیں گی، سونے کی تاروں سے جڑے ہوئے پلنگ، مسحریاں جن پر یہ ٹیک لگا کر سکون کے ساتھ لذتیں حاصل کر رہے ہوں گے. اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کے ذکر کے درمیان میں فرمایا ہے یہ سب جو بدلہ ہے اس نیکی کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کر کر یہاں میرے پاس پہنچے. الجزاء الاحسان الا الاحسان. جو لوگ نیکیاں کرتے رہے، اچھے اعمال، خوبصورت اعمال کرتے رہے، یہ بدلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان لوگوں کے. نیکی کا بدلہ اچھائی، نیکی کا بدلہ نیکی، یعنی خوبصورت عبادات کا بدلہ بھی اللہ نے بڑا ہی خوبصورت دیا ہے. احسان کا ایک عمومی معنی نیکیاں جو انسان کرتا ہے، دین سیکھتا ہے، دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں کا پابند کیا ہے، عقائد کے متعلق، نظریات کے متعلق، عبادات کے متعلق، حلال اور حرام کے متعلق ان کا یہ پابند رہتا ہے، یہ بھی نیکیاں. احسان میں ساری چیزیں، اس میں ایک اور چیز بھی شامل ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں احسان کا لفظ ذکر فرمایا ہے، وہ ہے خوبصورت عبادت. ایک ہوتی ہے عام نیکی، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی بدلہ دینا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے درجات بلند ہوں گے، وہ خصوصی بالا خانوں اور جنتوں میں اور جنت کی بڑی منزلوں میں ہوں گے، اللہ کی قربتوں میں ہوں گے، انبیاء کے پڑوس میں ہوں گے. اللہ رب العالمین نے یہاں ان لوگوں کا ذکر فرمایا یہ عبادتیں کرتے تھے لیکن ان کی عبادت کے اندر خوبصورتی تھی، تحسین تھی، تکمیل تھی، جس بنا پر اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام و مرتبہ دیا. یہ تمہید ہے ہمارے آج کے اس موضوع کی. آج کے خطبے میں ہم اس موضوع پر تھوڑا تذکرہ کرتے ہیں کہ عبادات میں خوبصورتی کیا ہے، ہم اللہ کی قربتیں کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے کس طرح راضی ہوگا، درجات کی بلندی ہمیں کس طرح حاصل ہوگی. ہم نیک بننا چاہتے ہیں تو کس طرح ہم نیک بن سکتے ہیں. ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اللہ کے بننا چاہتے ہیں، جہنم سے نجات چاہتے ہیں، جنت کا حصول چاہتے ہیں، قبر کے عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ نیک بن جاؤ. کیسی نیکی؟ جیسا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اپنی عبادات کو خوبصورت بناؤ. جبرائیل امین آتے ہیں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حدیث جبرائیل جو کہ معروف حدیث ہے، صحیح بخاری دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. انسانی صورت میں آتے ہیں اور انتہائی بنیادی سوالات کرتے ہیں تاکہ ان سوالات کے جوابات صحابہ سنیں، وہ اپنا دین سیکھیں
امت تک اس دین کو پہنچائیں۔ صحابہ نے جبرائیل امین کو انسانی صورت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، سوالات سنے، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سنے جو کہ لفظ و لفظ شریعت ہیں، وہ امانت امت تک پہنچائی۔ آج وہ احادیث ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ کئی اہم سوالات تھے، ان میں ایک سوال یہی تھا، مل احسان یا رسول اللہ؟ ایمان کا پوچھا، دین اسلام کے بنیادی ارکان کا سوال کیا، پھر یہ سوال کیا مجھے احسان کے متعلق بھی بتائیے کہ عبادات میں خوبصورتی کیا ہے، یعنی ایک بنیادی چیز ہے، ایک اہم مسئلہ ہے۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا تمہاری عبادات اس وقت خوبصورت ہو جائے جب بھی تو رب العالمین کی عبادت کرے، تیرے تصورات تیرے خیالات دنیا سے کٹ جائے، تو یکسو ہو جائے، اللہ کی طرف تیرا دھیان اس طرح ہو گویا کہ تو رب العالمین کو دیکھ رہا ہے، اس طرح تمہاری عبادات خوبصورت بن جائے۔ عبادات کی خوبصورتی ہم سب یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر مسلمان، ہر مومن۔ اس کی جو بنیاد ہے عبادات کی خوبصورتی کی، وہ بنیاد ہماری جب مکمل ہوگی جب ہمارے فرائض خوبصورت، جب ہمارے فرائض کی تکمیل ہو، جب ہمارے فرائض میں تحسین ہو۔ فرائض کی جب تک تکمیل نہ ہو، تحسین نہ ہو، باقی نفلی عبادات میں، باقی معاملات میں کوئی انسان کتنا ہی زور لگا لے، اپنا پیسہ خرچ کرے، اپنی انرجی توانائیاں استعمال کرے، راتوں کو جاگتا رہے، سردی اور گرمی میں وہ بھاگتا رہے، لیکن فرائض کی تکمیل اور تحسین کو چھوڑ کر باقی چیزوں میں وہ مارا پھرتا رہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو سنیے گا آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، وہ کتنا ہی زور لگا دے، جب تک اس کے اوپر جو اللہ نے فرائض رکھے ہیں وہ مکمل نہیں ہیں، جب تک وہ خوبصورت نہیں ہیں، وہ آگے نیکیوں کے درجات قطعاً حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم جب رب کے بننا چاہتے ہیں، جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سب سے پہلے اپنے فرائض چیک کریں۔ عبادات کی خوبصورتی کا مطلب ہے ہمارے فرائض کی خوبصورتی، تکمیل، ان میں کوئی نقص نہ ہو۔ جب یہ بنیاد ہماری مکمل بن جائے، اس بنیاد کے اوپر آپ چھت بنا لو، مضبوط چھت بنا لو، اور کئی منزلیں اس بنیاد پر آپ رکھ دو۔ آپ رکھ سکتے ہیں جب آپ کے بعد بنیاد مضبوط ہو، اور یہ فرائض بنیاد ہے ہماری عبادات۔ دین اسلام کا اگر آپ مطالعہ کریں، احادیث کا، قرآن مجید کا ترجمہ آپ پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا جتنی بھی نفلی عبادات ہیں، ہر نفلی عبادت کا تعلق بالآخر جا کے کسی نہ کسی فرض کے ساتھ جڑتا ہے۔ ہر نفلی عبادت، نفلی نماز ہم جتنی بھی پڑھیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بتائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتائی ہے، ان سب کا جو اصل تعلق ہے، جو حکمت ہے، رب العالمین نے جو حکمت رکھی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے بندے کے فرائض کے اندر اگر نقص ہو تو اس کی تکمیل ہو، چاہے نماز کی صورت میں۔ اگر نفلی صدقات ہیں، ان نفلی صدقات کی وجہ یہ ہے کہ جو فرض زکوٰۃ ہے، اگر اس میں کوئی نقص آ گیا ہے، کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی فرض سمجھ کے ہم نے وہ فرض ادا تو کر دیا، لیکن بوجھ سمجھ کے، انسان ہے، مال کی محبت فطرت میں ہے، تو پھر یہ نفلی صدقات ہماری اس کمی کو پورا کرنے کے لیے رب العالمین نے رکھے۔
جتنی بھی عبادات ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی اصل نماز کے ساتھ جا کے جڑتا ہے، یعنی ذکر و اذکار کا تعلق بھی نماز کے ساتھ جا کر جڑتا ہے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے حج فرض کیا، اس میں اگر نقص رہ جائے، کمی رہ جائے، اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی میں عمرے کی ادائیگی بھی رکھی۔ جتنی بھی عبادات ہیں، ہر عبادت کا تعلق کسی نہ کسی فرض کے ساتھ جڑتا ہے۔ یہ دن رات میں جو سنت موقدہ جسے ہم کہتے ہیں، سنت رواتب بھی کہا جاتا ہے، 12 رکعت، ہر مسلمان ہر مومن کوشش کرتا ہے میری 12 رکعت مکمل ہو جائے۔ بڑی فضیلت، روزانہ یہ 12 رکعت پڑھے جو نفلی ہے، سنت موقدہ، اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے۔ یہ فضیلت ہے اپنی جگہ، لیکن حکمت کیا ہے کہ ان 12 رکعت کی برکت سے انسان کے فرائض مکمل ہو جاتے ہیں۔ آپ تصور کریں، جو آدمی ان 12 رکعت کا پابند ہوگا، کیا وہ فرض چھوڑ دے گا؟ قطعاً نہیں۔ ہمیشہ جو آدمی روزانہ اس نے معمول بنا لیا ہے، زندگی کا حصہ بن گیا ہے کہ یہ 12 رکعت قطعاً نہیں چھوڑے گا، وہ فرض نماز میں ہمیشہ سب سے پہلے بیٹھا ہو، آخر میں مسجد سے نکلنے والا ہو۔ یہ برکت ہے ان 12 رکعت، اور یہی رب العالمین کی حکمت کا تقاضا کہ میرے بندے کے فرائض پورے ہو۔ نبی علیہ السلام کو حاجت ہوئی، آپ جاتے ہیں حاجت کرنے کے لیے، فارغ ہو کر آتے ہیں، صحابہ کرام آپ کے معمول سے واقف تھے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں، فوراً پانی کا ایک برتن لا کر رکھتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حاجت کے بعد آتے تھے وضو بناتے تھے۔ نبی علیہ السلام خوش ہوئے، اس قدر خوش ہوئے، کہا کہ سعد تو نے اتنا بڑا یہ عمل کیا ہے، پیغمبر کی خدمت کی ہے، اتنی بڑی نیکی، آج تو نے جو سوال کرنا ہے مجھ سے سوال کر، رب العالمین سے میں دعا کروں گا اللہ تیری حاجت پوری کرے۔ صحیح مسلم کی یہ معروف حدیث ہے۔ صحابہ کی جو تعلیم و تربیت تھی وہ آخرت کا اصول تھا، دنیاوی چیزوں کی حیثیت ان کے سامنے نہیں تھی۔ دنیا کا کوئی مطالبہ بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں، سوچ سمجھنے کے بعد، سوچنے سمجھنے کے بعد جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت، لیکن جنت میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں، وہاں جنت میں آپ کی قربتیں۔ فرمایا اگر تجھے یہ چیز چاہیے میں دعا کروں گا، لیکن اس کے حصول کے لیے تو نے بھی محنت کرنی۔ اعنی علی نفسک بکثرت السجود، کثرت کے ساتھ نفل نماز پڑھو، نفل نماز تم نے کثرت کے ساتھ پڑھو۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ جس آدمی کی زندگی میں نفل نماز کی کثرت ہوگی اس کے فرائض بدرجہ اولا مکمل اور خوبصورت۔ انبیاء کی جو رفاقت ملنی ہے اللہ کی جنتوں میں، اس رفاقت کی بنیاد اللہ کے فرائض کی تکمیل، سب سے پہلے نیکی اللہ کے فرائض کی تکمیل، باقی نیکیاں بعد میں، باقی ہمارے جذبات، ہماری سوچیں، ہمارے احساسات وہ سب بعد میں۔ نیک ہم بننا چاہتے ہیں تو اس طرح ہم بنیں جیسا کہ اللہ نے اپنے دین میں ہمیں پابند کیا۔ اس کی اصل حکمت یہ کہ تیرے فرائض پھر مکمل ہو جائیں گے، جن لوگوں کے فرائض مکمل ہوں گے ان کے درجات اس قدر بلند ہوتے ہیں وہ انبیاء کی قربتیں حاصل کرتے ہیں، اللہ کی جنت ہو۔ اصل حکمت یہ ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے آگے آگے چل رہے ہیں جنت میں، ہم سب جانتے ہیں کس قدر مشہور واقعہ ہے۔ نیچے تشریف فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں بلال کیا نیکی؟ فرماتے ہیں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں، وضو کرتا ہوں 2 رکعت ضرور پڑھتا ہوں۔ فرمایا یہی تیرا عمل، بظاہر یہ نفل ہے لیکن اس عمل کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ کیا ہے؟ اس اللہ کے بندے کے فرائض کس قدر مکمل ہوں گے۔ جب بھی بے وضو ہوتا ہے وضو بنا کے 2 رکعت ضرور پڑھتا ہے، فرض کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، ہر وقت باوضو رہتا ہے، جو ہی اذان کا وقت ہو جاتا ہے وہ پہلے پہنچ کے اذان دیتا ہے۔
بلکہ اذان کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ یہ مؤذن کی جو فضیلت ہے، جو 5 وقت آ کے اذان دیتا ہے، بے شمار فضیلت ہے۔ صحابہ کرام آپس میں لڑتے تھے، کاش یہ ذمہ داری مجھے مل جائے۔ کیوں؟ مؤذن ہمیشہ پہلے مسجد میں پہنچا ہوتا ہے۔ باقی لوگ تاخیر کر سکتے ہیں، مؤذن کبھی تاخیر نہیں کرتا، الا ماشاء اللہ، شاذ و نادر کے ساتھ معاملہ ہو، ورنہ وہ ہمیشہ مسجد میں سب سے پہلے ہوتا ہے، خادم بھی ہوتا ہے، مسجد سے جاتا بھی آخر۔ یہ فضیلت ساری، باقی نیکیاں اپنی جگہ، اس کی جو بنیادی چیز ہے وہ فرض کی تکمیل۔ عبادات میں جو خوبصورتی ہم بھی چاہتے ہیں، رب العالمین کی قربتیں چاہتے ہیں، وہ ہم اپنے فرائض سے کریں، وہ کس طرح چل رہے ہیں۔ حج کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حج فرض قرار دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ان لوگوں پر جن کے پاس استطاعت ہے بیت اللہ تک پہنچنے کی اور واپس آنے، ان کے اوپر اللہ نے حج فرض کر دیا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اگر استطاعت کے باوجود جو کفر کرے، انکار کرے، حج پہ نہیں جاتا، اللہ بے پرواہ بادشاہ ہے، اللہ کو جہاں والوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ حج کے ایام ابھی چل رہے ہیں، لوگ وہاں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ فریضہ ہے، مشقت ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ حج مہنگا بھی ہوتا جا رہا ہے، لیکن صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرضیت برقرار۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جہاد کی فضیلت سنی، نبی علیہ السلام سے اجازت طلب، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا نہیں، خواتین پہ جہاد فرض نہیں، تمہیں جہاد کی فضیلت چاہیے، لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ۔ خواتین کے لیے جو بہترین جہاد ہے وہ پاکیزہ حج ہے، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ادا ہونے والا حج ہے، جو ادا ہو سنت کے مطابق، حج مبرور۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الحج میں ان کا قول لائے ہیں، فرمایا کہ اپنے بالان کس لیا کرو، خوب تیاری کرو حج کی، اچھی طرح تیاری پکڑ دو، فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ، جہاد کی طرح یہ مشقت والا عمل ہے۔ جہاد بعض مرتبہ فرض ہوتا ہے، بعض مرتبہ فرض نہیں، فرض کفایہ ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، حالات کے حساب سے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے فرائض تو ہر وقت ہے، 500 وقت کے فرائض، زندگی میں ایک مرتبہ حج، زکوٰۃ اگر نصاب کو پہنچ جائے، رمضان کے روزے، یہ تو فرائض ہر وقت چل رہے ہیں۔ جہاد کی طرح حج میں مشقت ہے، حج پہ جانے والے جو حج کر کے آئے ہیں یا جو جانا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں بات ہو، یہاں مشقت ہے، وہاں ایسی سہولیات نہیں ہوتی۔ جب 8 تاریخ سے حج کے دن شروع ہوتے ہیں، حالانکہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے حجاج کرام کو تکلیف نہ ہو، پھر بھی ایک فطری معاملہ ہے، انسان ایک تو مسافر ہوتا ہے اور پھر 2 چادروں میں ہوتا ہے، احرام کی 2 چادروں میں، کپڑے بھی نہیں، بال بھی پراگندہ، غسل وغیرہ کرنے کی بھی اتنی سہولیات نہیں ہوتی، مینا میں ٹھہرا، پھر سفر کر کے عرفہ میں جا رہا ہے، عرفہ سے واپس مزدلفہ، مسافروں کی طرح پہاڑوں کے اوپر سو کر حاجی اپنی رات گزار رہے ہوتے ہیں، صبح پھر دوبارہ مینا کی طرف روانگی ہے، بڑے بڑے اعمال کرنے ہوتے ہیں، جو بڑا پتھر ہے جمرہ عقبہ، لوگ جس کو اکثر شیطان کہتے ہیں، اس کو کنکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، پیسوں کی بھی قربانی ہے، اپنے بالوں کی بھی قربانی ہے، بال بھی کٹوانے ہیں یا مڈوانے ہیں، پھر اسی دن طواف افاضہ بھی کرنا ہے، 4 بنیادی اعمال۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، تمہارے حج میں، تمہارے عمرے میں جس قدر تمہارا پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے، جتنی تمہیں مشقت آتی ہے، اتنا ہی اللہ کے اجر و ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں اتنی مشقت کیوں، سفر میں سامان اٹھانا، ہوٹل پہنچنا، پھر نکلنا، باقی معاملات، جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنا ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی نقص رہ جائے، نفلی حج کا دروازہ کھلا ہے، عمرے کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کو فرض کی تکمیل چاہیے سب سے پہلے۔ رمضان مبارک کے روزے مکمل ہوتے ہیں، عید سے پہلے
صدقۃ الفطر ہم ادا کرتے ہیں، اس کی حکمت خود نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، تمہارے روزوں میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے اس کو مکمل کرنے کے اللہ نے تمہارے اوپر صدقہ فطر رکھا، اس کی حکمت خود بتائی شریعت نے، نبی علیہ السلام سارے علیہ السلام نے خود حکمت بتائی، اللہ کا فریضہ ہے، اس میں کہیں کمی رہ گئی ہے، تم جب صدقات نکالو گے، زکوٰۃ الفطر نکالو گے، فطرانہ نکالو گے، اللہ رب العالمین تمہارے فرض کو پورا کر دے گا۔ اللہ کو یہی چیز چاہیے، تمہارے فرائض کی تکمیل اور تحصیل۔ جب تک یہ چیز مکمل نہیں ہے تم نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فرمایا پھر جو آدمی رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، نفلی روزے جو ہیں شوال کے 6 روزے، باقی ایام میں جو ہے محرم 9 اور 10 محرم کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، ذی الحجہ کے 10 دن جتنے انسان سے ہو سکے روزے رکھے، اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کا روزہ، ہر مہینے کے 3 روزے، شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے۔ آپ علیہ السلام نے ہر سنت پہ عمل کر کے امت کے لیے یہ راستے دکھا دیے، یہ نور کے مینارے ہیں جو نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیے امت کی۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں تاکہ تمہارے فرائض کی تکمیل ہو، عبادات میں خوبصورتی، رب العالمین کی قربت، اللہ کی رضا، اللہ کے ہم بننا چاہتے ہیں، ہماری بنیادیں پہلے درست ہیں، وہ بنیادیں اللہ رب العالمین کے فرائض کی تکمیل، تحسین ہے، خوبصورتی ہے، 5 وقت کی نماز۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے جو درجات نیکیوں کی کثرت جو رکھی ہے وہ سب کثرت ان فرائض کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے رکھی۔ باقی کتنی بھی نیکیاں ہیں انسان کے پاس، لیکن فرائض کے ساتھ جتنا تعلق اس کا جڑا رہتا ہے، نیکیاں اتنی ہی کثرت کے ساتھ اس کو ملتی ہیں۔ بالفرض اگر کوئی زائد چیز کسی انسان کے پاس نہیں، عقیدہ درست ہے، ریاکاری نہیں ہے، رب العالمین کی رضا اور خوشنودی مقصود ہے، اس کے فرائض مکمل ہیں، وہ نیکیوں کے انبار اپنے ساتھ لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ قبر میں بھی اس کو نور ملنا ہے، پل صراط میں بھی اس کو نور ملنا ہے، میدان حشر میں حساب و کتاب بھی اس کا آسان ہونا ہے، انبیاء کی رفاقت بھی ملنی ہے۔ جس آدمی نے اس چیز کو، اس راز کو پڑھ لیا، سمجھ لیا کہ سب سے پہلی بات رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے میرے فرائض کی تکمیل ہے، تحسین ہے، ان کے اندر کبھی نقص نہ ہو۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جامع ترمذی کی معروف حدیث، رب العالمین کے بعد میں گیا ملاقات کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین نے مجھ سے پوچھا، یہ میرے مقرب فرشتے ابھی کسی موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں، وہ کیا بات چیت؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پہ رکھا، مجھے پھر میں ملأ الاعلیٰ کی آواز سننے لگا، ہاتھ کی برکت سے میں ملأ الاعلیٰ جو فرشتے تھے مقرب کی باتیں سن رہا۔ اللہ نے پھر مجھ سے پوچھا بتاؤ، میں نے کہا ہاں اے میرے اللہ، آپ کے جو مقرب فرشتے ہیں جو عرش کے قریب اللہ کا ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں، وہ میری امت کی کچھ نیکیوں کا ذکر کر رہے ہیں جن سے ان کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہوتے ہیں۔ وہ نیکیاں یہ کثرت کے ساتھ گھر سے وضو بنا کے مسجد کی طرف چلیں جن سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نماز فرض کی ادائیگی کے بعد مسجد میں جتنا ہو سکے بیٹھے رہے، المکث فی المساجد بعد الصلاۃ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور پھر نماز سے فارغ ہو کے جائیں، اپنی دکان پہ جائیں، اپنے گھر پہ جائیں، ملازمت پہ جائیں، کسی کام سے جائیں، اگلی نماز کا انتظار مسلسل کر رہا۔ اس کے ذہن میں یہ 3 اعمال، ایک عمل کچھ روایت میں یہ ہے کہ تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنا، وضو نماز کی تکمیل کے لیے شرط ہے، قبولیت کے لیے شرط ہے، سردی ہو ٹھنڈا پانی ہے اس کے باوجود اچھی طرح وضو سے اللہ کے بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا تعلق اللہ کے اس فریضے کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ جو گھر سے وضو بنا کے پہلے آئے گا، انتظار کرے گا اور پھر مسجد میں بیٹھا رہے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی نیکی ہے جو پہلے آ کے انتظار کرتا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام تمہیں اگر پتہ چل جائے
پہلی صف کے اندر کیا ثواب ہے، اور وما فی التہجید نماز کے لیے پہلے آنے کا کیا ثواب ہے، تم کبھی پیچھے نہیں ہٹو۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے جو پہلے آ جاتا ہے نماز کا انتظار کرتا ہے جب تک جماعت کھڑی نہ ہو جائے، فرشتے اس کے حق میں فرض نماز کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو نیکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرض پہلی صف کے بارے میں بتایا، تمہیں اگر پتہ چل جائے تم آپس میں لڑو، ضد کرو، تمہاری تکرار ہو جائے، حتیٰ کہ اگر ایک آدمی کی جگہ ہو 2 آدمی ساتھ آئیں تو لڑ پڑیں گے، کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بالآخر وہ قرآن دادی کر کے فیصلہ کریں گے، کوئی پیچھے نہیں ہٹے۔ اتنی نیکیاں پہلی صف، کیوں پہلی صف کے لیے اتنی ترغیب کیوں ہے؟ جو پہلی صف کی لالچ اور تمام نیکیوں کے حصول کے لیے آئے گا، ہمیشہ وہ اذان ہوتے تھا کہ مسجد میں داخل ہوگا، یہ اذان سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوگا، مجھے پہلی صف مل جائے، اس کی فرض کے لیے جو انتظار کر رہا، کتنا فرق ہے، ایک آدمی فرض کا انتظار کر رہا، پہلے بیٹھا، سنتیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کر کے بیٹھ جائے، جب جماعت کھڑی ہوگی کتنے سکون اطمینان کے ساتھ وہ فرض کی ادائیگی کرے گا۔ اس کے مقابلے میں وہ آدمی این ٹائم پہ جب اس کو اتحیات ملے، آخری رکعت ملے، دوڑا آئے، وضو بنائے، پھر وضو کا پانی گر رہا ہو اس کے جسم سے، وہ پانی کے چھینٹے جب چھوڑتا ہوا آئے، اپنے آپ کو بھی تکلیف دے، پانی کو جھاڑتا ہوا آ رہا ہے، پہنچتا ہوا آ رہا ہے، نماز میں بھی کھڑا ہو گیا، اب وہ داڑھی سے اپنا پانی ہٹا رہا ہے، بازوؤں کو اب یہ درست کر رہا ہے، نماز میں دھیان کہاں گیا اس کا؟ تو اپنے آپ کو درست کرنے نہیں اس کی نماز پوری ہو۔ پہلے آ کے انتظار کرنے والا اور عین وقت میں آنے والے میں بڑا فرق ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں جو درجات کی بلندی ہے وہ اللہ رب العالمین کے فرائض کی تکمیل اور تحسین ہے، ہم اس پر دھیان دیں۔ اگر ہم رب العالمین کے بننا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فرائض کی اسی اہمیت کی بنا پر ہی اللہ رب العالمین نے منافقوں کی جو نشانی بتائی، صحابہ کرام نے منافقین کو جو پہچانا وہ فرائض کی ادائیگی سے ہی پہچانا۔ جامع ترمذی کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، ہم منافقین کو فرائض چیک کر کے پہچانتے تھے۔ نمازیں اکثر دیکھتے تھے عشاء میں نہیں ہے، فجر میں نہیں، ایک تو ہے کبھی کبھار نیند آ گئی، کبھی کبھار کوئی وجہ بن گئی، نہیں عادی، ہفتے میں ایک دفعہ آ کے دکھانے کے لیے میں آیا، 5 دن نہیں۔ عشاء میں اکثر پیچھے آ بھی رہے ہیں، جن کی نمازوں میں رکعتیں چھوٹ رہی ہیں، جماعت نکل رہی، اکثر عادی، ہم پہچان جاتے تھے یہ منافقین میں سے۔ ہم نے دیکھا واقعتاً وہ اکثر عبداللہ بن ابی کی محفل میں بیٹھے تھے، اس منافق کی محفل میں بیٹھے تھے۔ یہ پہچان ہے رب العالمین کے فرائض کی تکمیل، اور جو تنقیص کرتا ہے، پیچھے رہتا ہے، اہتمام نہیں کرتا، منافقت کے اتنا ہی قریب ہو چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے اٹھتے بھی ہیں تو سست ہو کر، بوجھ اور چٹی سمجھ کے۔ اللہ کے فرائض کا یہ مقام ہے، بوجھ اور چٹی سمجھ کے نہیں، خوش دلی سے اٹھنا ہے، وقت پر اٹھنا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، گھر میں ہوتے نماز کا وقت نہیں ہوتا، میرے ساتھ دنیا کی موضوعات پر بھی گفتگو فرماتے تھے، میری باتیں سنتے تھے، مجھے وقت دیتے تھے،
میرے گھر کا کام کاج بھی میرا ہاتھ نمٹاتے تھے، کام کرتے تھے، کوئی عار نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب اذان آتی وصب اذان آتے ساتھ ہی اٹھ جاتے تھے، سارے کام چھوڑ دیتے۔ تکمیل کی علامت یہ ہے ہم اقامت کا انتظار نہ کریں۔ آخری رکعت کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ جو ہی اذان ہو جائے ہم اٹھ جائیں، نماز کی تیاری شروع کر دیں۔ اس سے بھی بہتر افضل یہ ہے کہ اذان سے پہلے 10-15 منٹ ہم وضو بنا کے بیٹھ جائیں، یہی سب سے بڑی نیکی، باقی ساری نیکیاں اپنی جگہ، سب سے بڑی نیکی یہی۔ اور پھر منافقت کے خدشے سے بھی ہم بچ جائیں۔ اکثر جو فجر سے پیچھے رہتے تھے، عشاء سے پیچھے رہتے تھے، اکثر جن کی رکعت چھوٹ جاتی تھی، ہمارا ایمان بھی اللہ کے ہاں ثابت ہو۔ اس کا تقاضا یہ ہے، اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں، ابھی ہم چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو چیک کریں۔ کسی کو موت کا پتہ نہیں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ میرا رب کے ساتھ تعلق کس طرح ہے؟ میرا رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ کیا میں درست جا رہا ہوں؟ اگر آپ کے عقائد درست ہیں، عقیدے میں شرک نہیں، اپنی عبادات میں فرائض چیک کریں۔ اگر آپ 5 وقت اللہ کے گھر میں جا کر باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کریں کہ مرتے وقت تک اے اللہ تیرے 5 فرائض تیری مسجد میں وقت پر ادا ہوتے رہیں، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور نیکی نہیں۔ سارا مال انسان لٹا دے، پڑھتا فرض نہیں، کس کام کے؟ زندگی جہاد میں گزار دے، پڑھتا فرض نہیں، وہ جہاد کس کام کا؟ یوشع بن نون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، بعد میں اللہ نے نبوت دی۔ صحیح بخاری کے اندر ان کا واقعہ آتا ہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، لیکن ہمارے موضوع کے ساتھ جو تعلق ہے وہ حصہ بیان کرتا ہوں۔ جہاد کر رہے ہیں، جہاد جاری ہے، کفار کے خلاف فتح ملنے والی، لیکن عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب پریشان ہو گئے۔ اگر نماز کے لیے دشمن کو چھوڑتے ہیں، دشمن اپنی توانائیاں دوبارہ بحال کر دے گا، پیچھے سے بلوا لے گا، پھر ہماری محنت پوری شروع سے لگے۔ اور اگر ہم لڑ رہے ہیں قلعہ فتح کرنے کے لیے تو پھر نماز عصر کی چلی جائے گی۔ اس قدر اہم ہے، جہاد کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے، لیکن فریضہ جو اللہ کا ہے نماز کا، وہ اپنی جگہ اسی طرح قائم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ وقت کو روک دے، اس سورج کو روک دے۔ سورج کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں انت مامورۃ وانا مامور، اے سورج تو بھی رب کے حکم سے طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا، اپنے مدار میں چل رہا ہے، میں بھی رب ہی کے حکم سے نکلا ہوں، اے اللہ اس کو روک دے۔ اللہ نے اس وقت سورج کو روک دیا، میرا یہ بندہ، میرا پیغمبر جہاد بھی کرتا رہے اور پھر وقت پہ عصر کی نماز بھی ادا کی۔ ہم نے اب بھی اللہ کے فرائض کی اہمیت نہیں سمجھی، اب بھی ہماری فجر کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں، باتیں بڑی کرتے ہیں۔ ہم ملکی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، جمہوریت کے معاملات میں ملک میں کیا ہو رہا ہے، علماء کرام سے ہم کیا سننا چاہتے ہیں، فلاں موضوع فلاں موضوع فلاں موضوع۔ ہم نے اپنی تیاری کیا کی ہے، اپنے دین کی اصلاح خود کیا کی ہے؟ پہلے ہم خود رب کے بنے ہیں، سب سے پہلے اپنے فرائض تو چیک کریں۔ نمازیں اسی طرح ضائع ہو رہی ہیں، دکانوں پر بیٹھے رہتے، روزانہ 1 یا 2 نمازیں ہماری جماعت نکل ہی جاتی ہیں، وہ نقص جاری ہے۔ فجر کی نماز اسی طرح ضائع ہو رہی ہے، رکعتیں اسی طرح نکل رہی ہیں، باقی باہر کی نیکیاں ہم کتنی بھی کر لیں، جب تک ہمارے فرائض مکمل نہیں، ہم اللہ کے نہیں ہو سکتے۔ تحسین جو عبادات کی ہے، یہ تحسین پہلے فرائض میں ہے، اس کے بعد باقی نیکیاں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ رب کے ساتھ تعلق درست ہے، میری ایمانی کیفیت کیا ہے۔ ہم سب، مجھ سمیت ہم سب اپنے فرائض چیک کریں، وقت پر ادا ہو رہے ہیں، اللہ کا پھر شکر ادا کریں۔ اسی طرح ہم کسی اور کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتے ہیں، رشتہ داری کا معاملہ ہی کرنا چاہتے ہیں، ہم باقی چیزیں دیکھتے ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں دیکھتے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ موالی نہ ہو، یہ دیکھتے ہیں سود خور نہ ہو، رشوت خور نہ ہو، ٹھیک ہے یہ بھی بڑے گناہ ہیں، لیکن یہ چیک ہی نہیں کرتے کہ وہ بے نمازی بھی ہمارے سامنے، ہمارے عرف میں یہ گناہ ہی نہیں۔ وہ بدبخت جو اللہ کے حقوق کو لتاڑ رہا ہے، وہ گناہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کہتے ہیں وہ جھوٹ نہ بولنے والا ہو، کاروبار میں حرام نہ کرنے والا ہو، یہ نیکیاں بعد میں ہیں، یہ بھی نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، لیکن سب سے بنیاد جو ہے وہ رب العالمین کے فرائض ہے، وہ ہم کہاں چیک کرتے ہیں؟ ایک آدمی گنہگار ہے، جھوٹ بولتا ہے،
کبھی وہ رشوت بھی کھا لیتا ہے، سارے گناہ ہیں، خطرناک گناہ ہے، زنا بھی ہو جاتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، والدین کا نافرمان ہے، رشتوں کو بھی توڑتا ہے، سارے گناہ ہیں۔ لیکن سنیے گا، یہ سارے گناہ کرنے سے انسان زخمی ہوتا ہے، چھلنی ہوتا ہے، اس کی روح باقی ہوتی ہے، چھلنی ہو گیا، زخمی ہو گیا، رب کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا، روح باقی ہے۔ جو فرائض ہی چھوڑ دے اس کی تو روح ہی مر گئی، اس کا ڈھانچہ کس کام کا؟ یہ گناہ ہمیں نہیں دکھتا؟ معاشرے نے جو سود خور ہے وہ ہمیں خنزیر دکھائی دیتا ہے، بے نمازی ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس کو ہم انسان سمجھتے ہیں؟ اللہ کے فرائض کو چھوڑنے والا بڑا گنہگار کون ہے؟ اتفاق ہے علماء کا، فقہاء کا، سود خور اللہ اور کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کو اسلام سے خارج قرار نہیں دیا۔ ہلکا ایمان کی تھوڑی سی رمق باقی ہے۔ بے نمازی کے بارے میں اکثر فقہاء کا اتفاق ہے وہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ بڑا گناہ کون؟ ہم کیا جنت کی تیاری کر رہے ہیں؟ آخرت کی تیاری ہمارے پاس کیا ہے؟ باقی نیکیاں ہیں، انسانوں کی خدمت، بیواؤں کی خدمت، صدقات و خیرات، پیسہ آ گیا، اچھے اخلاق وغیرہ، لیکن کیا ہم نے پہلے اپنے آپ کو سدھارا کہ اللہ کے فرائض ہم پورے کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اپنے فرائض کی مثال ایک درخت کے ساتھ دی، عقیدہ اور اللہ رب العالمین کے فرائض۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ سورہ ابراہیم۔ فرمایا جن لوگوں کے عقائد درست ہیں اور ان کے ایمان کے درخت کی جڑیں مضبوط ہیں، فرمایا پاکیزہ کلمہ وہی پڑھتے ہیں، کلمے کے تقاضے بھی وہی پورے کرتے ہیں، انہوں نے وہ درخت پالا ہے۔ ایمان کی مثال اس درخت کی طرح ہے، اصلها ثابت، جس درخت کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہیں، زمین کے اندر مضبوط ہیں، جس قدر جڑیں مضبوط ہوگی شاخیں بھی اوپر چلی جائیں، آسمانوں تک شاخیں پہنچیں۔ یہ درخت کی جڑ کیا ہے؟ دین اسلام کے ارکان ہیں، فرائض ہیں، عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید جب تک نہیں، خالی شاخیں کس کام کی؟ جب درخت کا تنا نہ ہو، جڑ نہ ہو، شاخیں کتنی ہی مضبوط انسان کر لے وہ کسی کام کی نہیں۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ ہوگا ناپائیدار ہوگا، اس کے اندر یہ بھی تو مفہوم ہے، بنیاد ہے ہی نہیں، باقی شاخیں موجود ہیں۔ کیوں؟ باقی نیکیوں کو دین اسلام نے بھی درخت کی شاخوں سے تعبیر کیوں کی ہے؟ صحیح بخاری کھولیے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ نے الحیاء شعبۃ من الایمان، سلام کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، اچھے اخلاق، فرمایا یہ ساری درخت کی شاخیں، ان کو شاخیں کیوں بنا دیا؟ بنیاد نہیں، یہ تنا نہیں، تمہارا تنا، تمہاری بنیاد، تمہارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، رب العالمین کے فرائض کی تکمیل۔ انہیں رکن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ 5 ارکان ہے نا، رکن، پلر، بلڈنگ کے جو پلر ہوتے ہیں، کیا پلر کے بغیر کوئی بلڈنگ بن سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ پلر مضبوط ہیں، پھر جس قدر مضبوط ہے آپ اتنی ہی منزلیں جوڑتے جائیں، بناتے جائیں۔ پلر ہی نہیں ہے، آپ چھت خوبصورت بنا لو، کس کام کی؟ باقی نیکیاں، ذکر و اذکار، مسکینوں کی خدمت، رفاع عامہ کے کام سب بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے خیر خواہ ہیں، ہم اپنی آنکھیں کھولیں، ہم اپنے فرائض سے روزانہ کی 500 نمازیں باجماعت وقت پہ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، یہ سب سے پہلے، باقی نیکیاں بعد میں۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ نے، فرمایا پہلے آیا کرو، صفوں میں پہلے آیا کرو، جلدی آیا کرو، فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَزَالُونَ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ۔ فرمایا ان فرائض سے اگر تم پیچھے ہٹتے رہے، اللہ بھی تمہیں اپنی جنتوں سے پیچھے دھکیل لے۔ باقی تبصرہ کرنے کے ہم بڑے ماہر ہوتے ہیں، بھلے موضوع اسلام کا ہو، علماء کا ہو، فتویٰ کا ہو، دین کا پتہ ہی نہیں، علماء کا کام ہے فتویٰ دینا، ہم فتوے بھی جھاڑ رہے ہوتے ہیں، ملکی معیشت پر بھی بڑے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، سیاسی صورتحال پر بھی بڑا تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اصل چیز مطلوب ہے وہ اپنی خیر خواہی، خود دیندار ہے کہ نہیں، وہ تجزیہ کسوٹی موجود ہے، وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اسی لیے جنت کی 120 صفحے ہوں، فرمایا کہ 80 صفحے 2/3 میری امت کی ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث، 2/3 اللہ ہمیں اپنے فضل کے ساتھ ان میں شمار فرما دے۔ صفحے کیوں؟ صفوں کی حکمت بھی یہی ہے۔ ہم دنیا میں دیکھیں، ہم پہلی صف میں جانا چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے جنت میں پہلی صف میں، ہر کوئی چاہتا ہے، یہ چاہتے ہیں۔ تو دنیا میں اللہ کی فرائض کی ادائیگی کے وقت میں کس صف میں ہوتا ہے؟ اگر یہی اہتمام ہے اگلی صفوں میں، انشاءاللہ اللہ جنت میں بھی اگلی صفوں میں رکھے۔ اگر تاخیر ہے آخری صفوں میں تو پھر خطرے کی گھنٹی ہے، اور اس آدمی کو بھی اپنی خیر منانی چاہیے جو کسی صف میں نہیں، جو نماز ہی نہیں پڑھتا، پھر جنت میں کس صف میں ہو؟ اس جمعے کی کتنی فضیلت، کتنی برکتیں ہیں۔ جمعے کے دن جو جمعے سے پہلے آئے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے غسل کر کے آ جائے، ایک ایک قدم پر سالوں کی نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک قدم پر 1 سال کے روزے، نفلی روزے، 1 سال کی راتوں کی تہجد کا ثواب۔ ہمارا معاملہ وہی ہے، ہفتے میں 1 جمعہ پڑھتے ہیں، وہ بھی آ کے عین جماعت کے وقت میں آ جاتے ہیں، خطبہ سننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ عبادات میں خوبصورتی کے موضوع پر کچھ گفتگو کی ہے کہ بنیادی بات جس میں میں نے اپنے آپ کو آپ سب کی اصلاح کے لیے کچھ گفتگو کی ہے۔ اب رب کے بننا چاہتے ہیں، ہم سب سے پہلے اپنے فرائض کو درست کر لیں، ان کو خوبصورت بنائیں۔ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں، کوئی نیکی نہیں، نہ جہاد ہے، نہ مالی صدقات ہے، نہ تمہارے نفلی حج، نہ نفلی عمرہ، لیکن جو بنیادی چیز ہے تمہارے فرائض کی تکمیل، یہ مکمل ہے۔ خوش ہو جائیے، اللہ سے ثابت قدم رہنے کی دعا کیجیے۔ ہم اپنی اولاد کی بھی اصلاح کریں، انہیں بھی یہ سبق دیں، گھر والوں کی بھی اصلاح کریں۔ خاتون اپنے خاوند کی خدمت کرتی رہے، زبان کا درست استعمال ہے، پاک پردہ ہے، اپنی عزت، اپنی پاک دامنی کا خیال رکھتی ہے، یہ ساری خوبصورتی ہیں، یہ سارے اس کی ایمان میں اضافہ کرنے والی چیز ہے۔ لیکن بنیاد جو ہے وہ اس کے فرائض ہے۔ گھر میں وہ 5 وقت کے فرائض پورے کرے، چاہے بچے نے پیشاب کر دیا ہے، چاہے وہ کچن میں مصروف ہے، چاہے کوئی اور مصروفیت ہے، لیکن اللہ کے فرائض کی تکمیل گھر میں خواتین کے اوپر بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح مردوں کے اوپر لازم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ درس قرآن و حدیث آج بات ہمارے مغرب محمدی مسجد 12 نمبر پہاڑی محترم فضیلت الشیخ حافظ